اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے عدل و انصاف کے بارے میں۔ شرع اسلامی کے روح سے مقدمات کے فیصلے میں حضرت علی کو ید طولہ حاصل تھا۔ مسلمانوں کے مابین جب کسی مسئلے میں دشواری پیش آتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا جاتا۔ بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو انہوں نے اکثر مقدمات کو فصیل کیا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پاگل عورت پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ فاطر العقل پر حد جاری نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ ایک مرتبہ ایک زانیہ عورت کو سنگسار کی سزا دی گئی مگر وہ حاملہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو رکوا دیا اور فرمایا کہ بچے کی ولادت تک وہ اس سزا کی مستوجب نہیں ہو سکتی۔ خود ان کے دور خلافت میں تو انصاف پر خاص توجہ دی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے عاملوں کو جو فرامین جاری کیے تھے وہ وقتاً فوقتاً جو ہدایات دیتے رہتے، ان میں ظلم سے بچنے کی خاص تاکید کرتے۔ خود ان کا ایوان عدالت بلا امتیاز مذہب و ملت، خویش و بیگانہ، امیر و غریب سب کے لیے کھلا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذرا گر پڑی اور ایک نصرانی کے ہاتھ آئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اسے شناخت کیا اور قاضی شرعی کی عدالت سے رجوع کیا۔ قاضی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ثبوت طلب کیا۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا، لہٰذا فیصلہ نصرانی کے حق میں ہو گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خلیفہ ہونے کے باوجود اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ نصرانی پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ معاملہ فہمی، ذکاوت و ذہانت اور نکتراسی کے بارے میں ہم حضرت علی کے بارے میں پڑھ رہیں گے تو یہ ان کا طرح امتیاز تھا۔ وہ فی الفور معاملے کی تہ تک پہنچاتے اور ایک اشارے میں گہری سے گہری بات سمجھ جاتے۔ اس کا اظہار ان کی زندگی میں قدم قدم پر ہوتا رہا اور مقدمات کے فیصلوں میں تو یہ صفت درجہ کمال پر پہنچ گئی۔ ایک بار انہیں ایک بچے کے 2 دعوے دار عورتوں کا مقدمہ فیصل کرنا تھا۔ دونوں کہتی تھی کہ بچہ ہمارا ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ بچے کو قتل کر دیا جائے تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اس پر ایک عورت بےتاب ہو کر کہنے لگی کہ نہیں، قتل نہ کیا جائے، بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ دوسری عورت بدستور خاموش رہی۔ حضرت علی نے بغور اس کی طرف دیکھا اور بچہ دستبردار ہونے والی عورت کو دے دیا۔ ایک مرتبہ 3 آدمی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں آئے اور ان میں سے 2 نے کہا کہ ہمارے پاس 8 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3، دوسرے کے پاس 5، اتنے میں تیسرا شخص آ گیا اور کھانے میں برابر کا شریک ہو گیا۔ اس نے اپنی خوراک کا معاوضہ 8 درہم دیا، جس کو ہم نے اس طرح تقسیم کیا کہ 3 روٹیوں والا 3 اور 5 روٹیوں والا 5 درہم لے لے، مگر 3 روٹیوں والا آدمی اس سے زائد چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 روٹیوں والے آدمی سے کہا کہ جو کچھ مل رہا ہے اس کو غنیمت سمجھے، مگر وہ بولا کہ نہیں، انصاف کر دیں اور جو اس کا حق ہو وہ دلا دیں۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کو 3 کے بجائے 1 درہم دلا دیا اور 7 درہم 5 روٹیوں والے کو دلا دیے۔ اس آدمی نے احتجاج کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوں گے اور ہر ایک کے حصے میں 8 ٹکڑے آئیں گے۔ جس آدمی کے پاس 3 روٹیاں تھیں اس کے پاس گویا کل تو 9 ٹکڑے تھے، جن میں سے 8 تو وہ خود کھا گیا اور 1 ٹکڑا تیسرے شخص نے کھایا، لہٰذا اس کو 1 درہم ملنا چاہیے، باقی دوسرے آدمی کو۔ اب آگے جا کے ہم دیانت کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ حضرت علی امین قریش کے شاگرد رشید تھے۔ شاید عرب کے صادق القول نے شب ہجرت سے پہلے ہی ان کی دیانت کو پرکھ لیا تھا، تب ہی اہل مکہ کی امانتیں ان کے سپرد کر کے عازم مدینہ ہوئے تھے۔ یہ دیانت زندگی کے ہر دور میں اپنے اثرات دکھاتی رہی اور دوست دشمنوں کو بھی متاثر کرتی رہی۔ سخاوت۔ حاتم نے
غرباء مساکین کے لیے ایک قلعے کے 40 دروازے کھول رکھے تھے۔ امیر المومنین کا قول تھا کہ جتنا دیا جا سکتا ہے ایک ہی دروازے پر دے دیا جائے تاکہ دوسرے دروازے پر جانے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سخاوت کے کتنے ہی واقعات زبان زد عام ہیں، اور حالت نماز میں سائل کو انگشتری دینے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ بیواؤں اور یتیموں کی خدمت وہ اس طرح کرتے تھے کہ خدمت کرنے والے کا نام بھی کسی کو نامعلوم ہوتا تھا۔ ایک بار حضرت علی روزے سے تھے، افطار کے لیے جو کی ایک روٹی رکھی ہوئی تھی اور دروازے پر محتاج نے آواز لگائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روٹی اس کو دے دی اور نمک سے روزہ افطار کیا۔ دوسرے اور تیسرے دن بھی یہی اتفاق پیش آتا رہا۔ وہ سائل کے سوال کو رد نہ کر سکے اور روزے پر روزہ رکھتے رہے۔ میدان جنگ میں ایک دشمن نے سوال کیا، یا علی، میں آپ کی تلوار دیکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ عنایت کریں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جانتے تھے کہ وہ دشمن ہے، مگر ان کی حمیت نے گوارا نہ کیا کہ اس کے سوال کو پورا نہ کریں۔ انہوں نے تلوار اس کے حوالے کر دی اور اس کے مقابلے پر اپنے کو خدا کی حفاظت میں دے دیا۔ حمیت، حضرت علی کی حمیت۔ ثقیفہ بن سعدہ کے فیصلے کے بعد ابو سفیان نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں تو مدینے کی گلیوں کو سواروں اور پیدلیوں سے بھر دوں گا، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حمیت نے مسلمانوں کے کشت و خون کو گوارا نہ کیا اور ابو سفیان کو ایک روکھا جواب دے کر واپس کر دیا۔ جنگ جمل کے موقع پر ان کی ایک ایسی ہی کچھ کیفیات تھیں، اور صفین و نہروان میں بھی انہوں نے اس وقت تلوار اٹھائی جب اس کے بغیر کوئی چارہ نہ رہا، اور جنگ صفین میں جب ان کے ساتھیوں نے نہر فرات پر قبضہ کر لیا تو دشمن کو کمزور کرنے کی خاطر تجویز کیا کہ اہل شام پر پانی بند کر دیا جائے، لیکن حضرت کی حمیت نے اس کو گوارا نہ کیا اور جنگ کے موقعوں پر بھی دشمن کو اخلاقی سبق دیے بغیر نہ رہے۔ زہد و تقویٰ۔ حضرت علی کا زہد ضرب المثل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا مردار ہے، جو اسے حاصل کرنا چاہے اسے کتوں کے ساتھ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت علی کی آمدنی اتنی تھی کہ اس کی زکوٰۃ 40,000 درہم سالانہ ہوتی تھی، لیکن اس زمانے میں بھی اپنے دست سخا کی بدولت انہیں فاقے سے سو رہنا پڑتا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھیں اور حضرت علی کو محنت مزدوری کرنا پڑتی تھی۔ اس کے باوجود اکثر گھر میں چولہا نہ جلتا تھا، اور جب کھانے کو ملتا بھی تھا تو جو کہ ستو یا خشک روٹی جس کو صرف وہ یا خانوادہ رسالت کے دوسرے افراد ہی کھا سکتے تھے۔ حضرت علی کی عبادت و ریاضت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے تہجد گزار اور دن کے روزے دار تھے۔ میدان جنگ میں شیر کی طرح گرجنے والے کی آواز حالت نماز میں کانپنے لگتی، بسا اوقات آنکھوں سے آنسو جاری رہتے اور محویت کا تو یہ عالم ہوتا کہ اپنے وجود تک کی خبر نہ رہتی۔ کسی جنگ میں تیر لگ گیا جو نکالے نہ نکلتا تھا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو لیے تو وہ تیر نکال لیا گیا اور آپ پر اثر بھی نہ ہوا، اور واقعی ان کا وہ جسم جو رزم گاہ میں فولاد و آہن ہوتا نماز کے وقت موم بن جایا کرتا تھا۔ اس کی ایک دلیل یہ ہو سکتی ہے کہ جنگ احد میں انہیں 70 زخم لگے تھے، جن میں سے بعض بہت گہرے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ہی روز میں صحت یاب ہو گئے۔ اس کے برعکس مسجد کوفہ میں سر پر صرف ایک ضرب شمشیر پڑی اور اس سے وہ جانبر نہ ہو سکے۔ بات یہ تھی کہ احد میں جب انہوں نے تلواریں کھائیں تھیں تو ان کا جسم لوہے کی طرح سخت تھا، لیکن مسجد کوفہ میں وہی جسم موم کی طرح نرم، جس میں تلوار اترتی چلی گئی، اور یہ اسی محویت کی بات تھی کہ وہ معرفت الہی کے بلند ترین درجے پر فائز تھے۔ ان کا قول ہے کہ میں نے خدا کو اپنے نفس سے پہچانا۔ یہ قول تصوف کا بنیادی تصور ہے جس سے دوسری نظریات کا سلسلہ آ کر ملتا ہے۔ فلسفہ توحید پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشادات اسلام کا مایہ ناز سرمایہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ دین کی بنیاد خالق کا عرفان ہے، کمال عرفان اس کی تصدیق کرتا ہے، اور کمال تصدیق اعتراف و وحدانیت ہے، اور اعتراف و وحدانیت نام ہے اخلاص کا۔ کمال اخلاص یہ ہے کہ ذات باری
سے جملہ صفات کی نفی کر دی جائے، کیونکہ ہر صفت غیر از موصوف ہونے پر دلالت کرتی ہے اور موصوف صفت سے جدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ لہٰذا جس نے خدا کی کسی صفت کو ثابت کیا، اس نے صفت کو موصوف کے قریب اور متصل کر دیا، اور اس طرح خدا میں دوئی پیدا ہو گئی۔ اس دوئی نے خدا کے اجزا کر دیے، جو ایک حقیقت سے جہالت بھی ہے اور اس کی طرف ایک اشارہ بھی، اور جس نے خدا کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا، اور خدا کی حد مندی کے معنی یہ ہیں کہ ان کو حادث مان لیا گیا۔ جس نے یہ کہا کہ خدا کسی چیز میں ہے، اس نے اس کو چیز کے ضمن میں تصور کیا، اور جس نے یہ کہا کہ خدا کسی چیز پر ہے، اس نے اس مقام کے علاوہ دوسرے مقام کو اسے خالی قرار دیا۔ حالانکہ حقیقتاً خدا موجود ہے لیکن کسی کی ایجاد نہیں، اس کا وجود ہے جس سے پہلے عدم نہ تھا۔ وہ ہر چیز کے ساتھ ہے لیکن کسی کے قریب نہیں، وہ ہر چیز کا غیر ہے مگر ہمیشہ سے غیر متغیر، وہ فاعل ہے مگر حرکات اور آلات سے واسطہ نہیں رکھتا، وغیرہ۔ توحید و معرفت کی یہی فلسفیانہ نقاط تصوف کے تمام مسلکوں کی منتہا ہیں، اور اسی لیے صوفیائے کرام کے بیشتر سلسلے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتے ہیں۔ علم میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس طرح بھی سمجھ میں آتا ہے کہ استاد اپنے سب سے پہلے شاگرد کو صرف عزیز ہی نہیں رکھتا بلکہ اپنے علم کی آخری بات تک اس کو بتا دینے کی کوشش کرتا ہے، اور حضرت علی تو اپنے بچپن سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد لحد ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذہانت و ذکاوت اور ذوق علم کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر مان لینا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ معلوم تھا وہ سب آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتا دیا تھا، جس کے بعد ان کے باب مدینۃ العلم ہونے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ قرآن، تفسیر اور حدیث، فقہ اور شعبہ دین میں علوم کا دریا تھے۔ ان کی جلالت علمی پر سب کا اتفاق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کے 10 حصوں میں سے خدا نے 9 حصے علی کو عطا کیے تھے اور 10ویں میں بھی انہیں شریک کر دیا تھا۔ کلام الہی سے انہیں خاص شغف تھا جس کی تعلیم انہوں نے زبان وحی سے حاصل کی تھی۔ کسی آیت کا کوئی پہلو ان سے چھپا نہ تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے متعلق میں نہ جانتا ہوں کہ کہاں، کس کے متعلق اور کس بارے میں نازل ہوئی۔ فہم قرآن اور احکام و مسائل کے استنباط کا انہیں خاص ملکہ تھا۔ خلافت سے پہلے انہیں مسائل تصوف میں بڑا انہماک رہا، جس سے آگے چل کر حسن بصری اور دوسرے بزرگوں نے استفادہ کیا۔ فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے فتادے پر حنفی فقہ کی بنیاد ہے، انہی کے فیض یافتہ تھے۔ ایک بار بعض لوگوں نے اچانک سوال کر دیا کہ دنیا میں کون سے جاندار انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ انہوں نے گردن گھما کر جواب دیا کہ جن جانداروں کے کان ظاہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے کان ظاہر نہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی نوعیت کا ایک اور سوال ایسے ہی کسی دوسرے موقع پر حلال و حرام کے بارے میں کیا گیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جو پرندے چونچ سے کھاتے ہیں وہ حلال ہیں اور جو پنجوں سے کھاتے ہیں وہ حرام ہیں۔ زبان و ادب، اس کے بارے میں حضرت علی کا شمار فصاح عرب میں ہوتا ہے۔ ان کے خطبات تو فصاحت و بلاغت کا ایک سمندر ہیں، اور ان کے وہ فرمان جو انہوں نے اپنے عاملوں کو بھیجے آج بھی اخلاقی قدروں کے لحاظ سے عظیم اور ادبی زاویہ نگاہ سے عظیم تر ہیں۔ ایک خط میں فتنہ پردازوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خداوند اگر یہ حق کو ٹھکرا دیں تو ان کے گروہوں کو منتشر کر دے، انہیں ایک آواز پر جمع نہ ہونے دے اور ان کے گناہوں کے پاداش میں انہیں تباہ و برباد کر دے۔ یہ اپنے شر و فساد کے موقف سے اس وقت تک نہ ہٹیں گے جب تک تابڑ توڑ نیزوں کے ایسے وار نہ ہوں جن کے زخموں کے سوراخوں سے ہوا کے جھونکے گزر سکیں۔
اور تلواروں کی ایسی بھرپور چوٹیں نہ پڑیں جو ان کے سروں کو شگافتہ کر دیں اور ہڈیوں کے پرخچے اڑا دیں۔ جناب فاطمہ زہرا کی تدفین کے موقع پر آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی برگزیدہ بیٹی کی رحلت سے میرا صبر و شکیب جاتا رہا، ہمت و توانائی نے ساتھ چھوڑ دیا، لیکن میں نے تو اس وقت بھی صبر کر لیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے آغوش لحد میں اتارا تھا۔ آپ کی روح مقدس نے جیسے خاکی سے پرواز کی تھی تو آپ کا سر میرے سر و سینے کے درمیان رکھا تھا۔ اب یہ امانت بھی واپس لے لی گئی ہے، گروی رکھی ہوئی چیز چھڑا لی گئی، تاہم میرا غم بے پایاں اور میری راتیں بے خواب رہیں گی، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لیے بھی اسی گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افروز ہیں۔ حضرت علی کا ذوق شعری بھی نہایت پاکیزہ و رفیع تھا۔ عربی قواعد کے قلیے انہی کے مرتبہ ہیں اور وہ فن نحو کے بانی کہے جاتے ہیں۔ ریاضی کے بعض علوم بھی ان سے منسوب ہیں۔ ان کے مکاتیب و خطبات نہج البلاغہ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ اشعار کا ایک علیحدہ دیوان ہے۔ غرض حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات گرامی ایک مجموعہ صفات ہے جس سے ہر مکتبہ خیال کے پیاسے سیراب ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بعض اعتبار سے وہ خصوصیات حاصل ہیں جو کسی اور سے وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ ان کی ذات والا صفات جو امتیازی درجہ رکھتی ہیں اس پر کسی دوسرے کو پرکھا نہیں جا سکتا، اور اس کا سطحی اندازہ کرنے کے لیے 63 سال کی زندگی پر ایک نظر ڈالی جائے تو سیرت کردار کے بعض مدھم سے نقوش ابھر سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز اور مربی چچا کے بیٹے تھے، اور اس لیے فطرتی طور پر آن حضرت کو ان سے محبت ہونا چاہیے تھی، لیکن حقیقتاً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ان کے لیے ایک سرپرست سے زائد ایک مرشد کامل کی تھی جو انہیں اپنے نظریات کی عملی تفسیر بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے، اور دنیا کے لیے حیات انسانی کی ایک نظیر۔ اس لیے اگر مبالغہ نہ سمجھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے زندگی کے تصور کے ساتھ ایک مثالیہ بھی پیش کیا تھا، اور وہ مثالیہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔